کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ابھی میرے سینئرز نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اسلام آباد سے اظہار یکجہتی اور ان سے وفاداری کا عندیہ دیا۔ میں اس کے کنٹروورسی میں بات کروں گا۔ یہاں ایک سامراجی نظام ہے، سامراج کے سامنے کبھی بھی محکوم طبقہ جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں دے دو، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا یہ الف لیلہ کی کہانی سے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک عوام اٹھ کھڑے نہ ہو۔ یہاں پر رواج ہے، معاملہ زمین میں یہ قانون ہے پورے بر صغیر میں، تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کسی دہ میں اگر تعین کرتا ہے تو اس کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس دہ ہاذا کے روایات اور رواج سے اس کو باقاعدہ باخبر ہو وہ بندہ۔ انجان بندے کا یہاں پر علاقے میں بیچنا یہ عوام کے ساتھ کنٹروورسی کا کنفلکٹ کا جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں، حالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امن امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ابھی یہ موجودہ چیف سیکریٹری ہیں، ابھی بتایا گیا جو ڈاکٹرز لائے گئے ہیں، ڈاکٹرز بھی وہ ڈاکٹرز ہیں جو ایف سی پی ایس کر کے تازہ فریش پاس ہو فارغ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہزاروں ہمارے یہاں گلی کوچی میں یہاں پر چل رہے ہیں بیچارے جو ایف سی پی ایس کر کے آئے ہوئے ہیں، نفسیاتی مسائل ہو پیدا ان کے ساتھ ہیں، کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے، یہاں 18 کے ان کے لیے آگے سکیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں جی۔ وہاں سے آتے ہیں تو ڈائریکٹ لایا جی، جو فرض کرو کسی ادارے سے ایف سی پی ایس کی ڈگری فریش لے کر آئے ہیں، جیسے ہمارے بچے ہیں وہی سیم وہی ہیں، ان کو 7 لاکھ روپے دینا اور ہمارے 18 کے جو یہاں پر ایف سی پی ایس کر کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے 2.5-3 لاکھ روپے ظلم نہیں ہے۔ یہاں پر تاج برطانیہ کے ایک دور تھا، کہتے ہیں برصغیر میں بہت سونے تھے، سونے کا انہوں نے یہ اس کو ہڑپنے کا نظام یہ نکالا کہ یہ سونا اس طریقے سے کام میں نہیں آئیں گے، ہم اس کو سکے بناتے ہیں۔ 1 روپے ایک سکہ وہاں جاتے تھے تو 75 روپے وہاں کٹوتی کے برطرے میں رہتے تھے، 25 پیسہ ادھر آ جاتے تھے۔ یہاں پر بھی پاکستان کا نظام بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے، اوپر سے بجٹ بیچتے ہیں 6-7 کروڑ روپے کا، ہم لوگ چلا کے جی ہمارے 7 ارب روپے کا خدا کا شکر ہے بجٹ دیا، نیچے سے کوئی ادھر سے ڈاکٹر بیچ دیتے ہیں 50 لاکھ روپے ڈاکٹر کا تنخواہ، فلان ایکسپرٹ ہیں اس کے لیے 6 لاکھ روپے اس کا تنخواہ، اس طریقے سے ہمارے جو ادھر سے اوپر سے بیچتے ہیں نیچے سے یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں لمس کا ایک وہ چلا چیف سیکریٹری کے بہاف پہ اس نے کہا لمس کے فارغ التحصیل طلبہ جو ہے نا گلگت بلتستان میں اپنے خدمات سر انجام دیں گے، ان کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے طلبہ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے ہائی پروفائل ہائیلی کوالیفائڈ لڑکے ہالینڈ انگلینڈ سے ڈگریاں لے کے یہاں پر حالات دیکھ کے واپس جا رہے ہیں، ان کی کھپت نہیں ہے، ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، اور وہاں لمس سے لا کے یہاں پر یہ چیف سیکریٹری نے اس کو باپ کے خالجی کا گھر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے، اسلام آباد سرکار کے لیے ہمارا پیغام، میرا بذات خود میرا پیغام یہ ہے، اس متنازع علاقے میں تمہیں پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں عوام کے جو رائے ہیں، عوام کی خواہشات ہیں، عوام کی مجبوریں، اس کو سولو کریں گے تو تم یہاں اپنے معاملات کو، اپنی حکمرانی کو ریٹرن کر پائیں گے، ورنہ متنازع علاقہ ہے، کشمیر والے 4000 مربع میل والے گالیاں دیتے تو ہمارے لیے کیا ہے بھائی جان؟ جب ہمارے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے 75 سال تک ہم اس باور میں غوطہ رہیں گے تو پھر آگے ہمارے لیے کیا رہتا ہے؟ بچے ڈگریاں لے کے آتے ہیں جی، آپ کے بچے گھر میں پڑے ہمیں ہیں، لمس سے لا کے یہاں چیف سیکریٹری صاحب ایڈجسٹ کرتے ہیں، آپ کے بچے ایم بی بی ایس کر کے، مجھ جیسا غریب آدمی اپنا خون سکھا کے جو ہے بچی کو میں نے ایم بی بی ایس کروا، ایف سی پی ایس کے لیے میرے ابھی مزید ہڈیوں نے گلنا ہے، یہاں آنے کے بعد میرے بچی کے لیے وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ پنجاب سے ایک لایا جی، ایک وہاں سے اسپیشلسٹ، وہاں اس کے لیے 7-8 لاکھ روپے مراعات گلگت بلتستان کے اس پہ چیف سیکریٹری جو ہے نا کیا کہتے ہیں مغل اعظم بن کے بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، اپنے رعایا میں۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان ہے، ٹھیک ہے۔ چیف سیکریٹری جب تک یہاں پر ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ہم بھی ریگارڈ دیتے ہیں۔ یہاں بنت گل خان آفریدی جیسے لوگ بھی گئے، ایک رہ کے گئے ہیں، جنہوں نے سکردو شہر کو خوبصورتی دی، جنہوں نے سکردو میں ریہیبلیٹیشن کے لیے، لوگوں کی آبادکاری کے لیے نظام بنا کے گئے ہیں۔ آج بنات گل کے قبر پہ جا کے فاتح پڑھتے ہیں ہمارے لوگ، یہاں کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بابر حیات جیسے لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں۔ آج یہ چیف سیکریٹری آئی ہے، بابر حیات کے جو ادورے جو پلان تھے اس کو تکمیل کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس پہ یہ چل رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں نیئر ان فیوچر ایک ایسا پیلس یہاں سے کر کے اس نے تو جانا ہے۔ مسائل ہمارے لیے ہیں، ہمارے لڑکے اگر ہم سڑکوں پہ آئیں گے، جو زیر تعلیم ہے ان کے تعلیم پہ اثر پڑیں گے، جو روزگار کے انتظار میں ہیں ان کے روزگار پہ اثر پڑیں گے، تحت ادھر سے بھی ہم نے ہونا ہے، ادھر سے بھی ہم نے ہونا ہے۔ اب یہ حالات گزر گئے ہیں، دیکھیں جی، ہم لا الہ الا اللہ پہ ہم نے شمولیت اختیار کی، ہم اس کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ سارے الگ کی کہانی ہے. خوب مطالعے پاکستان میں سارے جھوٹ کے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے کیا تاریخ رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک روٹی کپڑا اور مکان یہاں عوام کے دسترس میں ہیں، یہاں عوام کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، یہاں ہیلتھ کے فیسلٹیز ہیں، یہاں ایجوکیشن کے فیسلٹیز ہیں، تب تک پاکستان زندہ باد ہے. جس دن میں تحت ایک ہو جاؤں تو میں نے اس دن کسی محفل میں بھی کہا تھا ولادیمیر پوٹن کو میں خاص پہلے مجھے دلچسپی نہیں تھی. جس دن اس نے کہا دنیا میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ ریشیا اور ریشیا کے عوام اس میں بستے ہیں، ہمارے دنیا سے لنک ہے. اگر ریشیا نہ رہیں تو دنیا کو میں نے کیا کرنا؟ ساتھ ایٹم بم کے ساتھ لے کے جائیں گے. اگر ہم گلگت بلتستان والے نہیں رہیں گے تو پاکستان اور ہندوستان کی ایسی کی تیزی ہم نے کیا کرنا ہے بھائی جان؟ دیکھیں نا، اب یار ڈو اور ڈائی والے مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر. یہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ جہاد بالقلم کے سپاہی ہیں. یہ جو ہمارے الفاظ یہاں پر آپ لوگ آگے ٹیلی کاسٹ کر کے ریلے کر کے پہنچا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی، نجب کے ساتھ بیٹھنا، معیار کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی آپ لوگوں کے لیے سوال نشان بن جاتے ہیں. بھئی آپ کس کیپیسٹی میں گئے، آپ کیوں گئے؟ اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے ہیں. خراج تحسین ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو پیش کروں گا. یہ صرف ہماری جنگ نجف کی جنگ نہیں ہے، شبیر معیار کے، یوسف نمبردار، ریاض غازی، عبداللہ حیدری، یہ صرف میری جنگ نہیں ہے، اپنا عابدی بھائی کی جنگ نہیں ہے، یہ اغلور کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جنگ ہے، قوم کی مستقبل کی جنگ ہے. آنے والے 100 سال کے بعد جو آنے والے نسلیں ہیں اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ قدرتی وسائل ہمارے ہیں، اس پہ شب خون نہ مارا جائے. اس کے لیے کوئی قانون بائیلاس بنائی جائے، جو ہمارے بنے ہوئے نظام ہے اس کو فعال بنایا جائے. نئے سرے سے الف لیلہ کی کہانی تو اپنے مرضی کے لیے اعظم و اعظم کی کہانی کو یہاں ڈالنے کی کوشش نہ کریں.